الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ۔ آج سے ہم قرآن مجید کی 40ویں سورت سورہ مومن کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک مکی سورت ہے، اس میں 85 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، کہ یہ کتاب نازل کی گئی ہے اس اللہ کی طرف سے جو عزیز بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ عزیز کا معنی ہوتا ہے دسترس رکھنے والا، قدرت رکھنے والا، اختیار رکھنے والا، اور علیم کا معنی ہوتا ہے علم والا، جس کے پاس سب سے زیادہ علم اور کائنات کے ذرے ذرے کا علم، ماضی حال مستقبل کا علم موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، یعنی صاحب اختیار بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔ عام طور پہ اگر کوئی صاحب اختیار ہو تو وہ صاحب علم نہیں ہوتا، اور اگر صاحب علم ہو تو صاحب اختیار نہیں ہوتا۔ اس لیے جو صاحب اختیار ہے اس نے اپنے اختیار کو استعمال کیسے کرنا ہے وہ اس کو جانتا نہیں ہے، اور جسے اختیار کو استعمال کرنے کا طریقہ معلوم ہے وہ صاحب اختیار نہیں ہے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ صاحب اختیار بھی ہے، اور اس اختیار کو استعمال کیسے کرنا ہے اس کا اس کو علم بھی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے ہر کام میں خیر ہوتی ہے۔ بظاہر ہمیں اس میں خیر نظر نہ آ رہی ہو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس کائنات کے اندر ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ غافر الذنب، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وقابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب ذی الطول، وہ سخت عذاب بھی دینے والا ہے اور اس پر قدرت بھی رکھنے والا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہے، الیہ المصیر، سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور جو اگلی آیت مبارکہ ہے سورہ مومن کی آیت نمبر 4، اس میں ایک بڑے اہم معاملے کی طرف ہماری توجہ دلائی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑا کرنے والے وہی ہیں جو انکار کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، شہروں کے اندر ان کا گھومنا پھرنا، ملکوں میں ان کا چلنا پھرنا، یعنی تجارت کی غرض سے، سیر سپاٹے کی غرض سے مختلف ملکوں کے اندر ان کا گھومنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کافر لوگ جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، ملکوں کے اندر ان کا گھومنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ہوتا یہ ہے، آج بھی یہ ہو رہا ہے، ہمارے بہت سے مسلمان بھائی یہ دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ کفار آج کل کے زمانے میں بظاہر بڑی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، مال و دولت کی ریل پیل ہے، اور دنیا کی سہولت کا ہر سامان میسر ہے،
بہترین علاج معالجوں کی صحت، بہترین تعلیمی سہولیات، رہائش کی سہولیات، بہترین نعمتیں انہیں میسر ہیں۔ ان کے پاس موجود نعمتیں دیکھ کر ہمارے بہت سے مسلمان بھائی سوچنے لگتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے منکر ہیں، نافرمان ہیں، باغی ہیں، لیکن یہ تو ایسے عیاشی والی زندگی گزارتے ہیں، نعمتوں والی زندگی گزارتے ہیں، اور ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں، اس کے فرما بردار ہیں، اور ہمارے ہاں غربت بھی ہے، فقر و فاقہ بھی ہے، بھوک بھی ہے، تکلیف اور بیماری بھی ہے، سہولیات بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس دھوکے سے نکلنے کا مشورہ دے رہے ہیں، فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ، کہ شہروں میں ان کا گھومنا پھرنا، چلنا پھرنا، تجارت کرنا، تجارت کو بنانا، دنیا کو بنانا، مال و دولت کمانا، راحت اور اطمینان والی زندگی گزارنا، یہ سب چیزیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ ان کی یہ ساری چیزیں محض ایک دھوکہ ہے۔ دھوکہ کیسے ہیں؟ اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک ہے انسان کا جسم اور ایک ہے انسان کی روح، ان دونوں سے مل کر ایک انسان بنتا ہے۔ ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ جیسے جسم کی ضروریات ہیں، ایسے ہی روح کی بھی ضروریات ہیں۔ روح اور جسم کے مرکب کا نام انسان ہے۔ اگر روح خارج ہو جائے تو پھر وہ انسان نہیں ہوتا، پھر وہ میت ہوتا ہے، پھر وہ مردہ ہوتا ہے، پھر اسے کوئی انسان نہیں کہتا، پھر لوگ اسے لاش کہتے ہیں، ناش کہتے ہیں۔ تو روح اور جسم ان دونوں سے مل کے انسان بنتا ہے، اور ان دونوں کی اپنی اپنی ضروریات ہیں، اپنے اپنے تقاضے ہیں۔ جسم کو ہوا چاہیے، پانی چاہیے، کھانا چاہیے، یہ جسم کی ضروریات ہیں، اور روح کی بھی بہت سی ضروریات ہیں۔ روح کو اطمینان چاہیے، روح کو سکون چاہیے، روح کو قرار چاہیے۔ اب جب جسم کے تقاضے پورے نہیں ہوتے تو جسم بیمار ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے۔ پھر ہم جسم کو دوائی دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، آرام دیتے ہیں، تو جسم تندرست ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح روح ہے، روح کو بھی جب اس کے پورے تقاضے نہیں ملتے تو روح بیمار ہو جاتی ہے۔ جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، اس کے اندر کی دنیا ویران ہونے لگتی ہے، اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کی محرومیوں کا کوئی ازالہ نہیں ہو پاتا۔ سب کچھ ہے، یعنی جسمانی ضروریات کا ہر انتظام موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دل بے چین ہے، پریشان ہے، بے قرار ہے، دل تنگ ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کی روح بیمار ہو جاتی ہے۔ اب آ جائیے، یہ جو قرآن نے کہا کہ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، یہ ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں، ان کا گھومنا پھرنا اور ناز و نعمت والی زندگی آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کا سارا جسمانی سہولیات کا انتظام ہے۔ یہ سب کچھ سب جسم کو پالنے کے لیے ہو رہا ہے۔ آپ ذرا اندر جھانک کر دیکھیں، روح کا حال دیکھیں تو روح تار تار ہو چکی ہے۔ روح بے قراری اور بے سکونی کے عروج پہ پہنچ چکی ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ ہمارا ایک غریب مزدور وہ فٹ پاتھ کے اوپر اور مٹی کے اوپر اور گھاس کے اوپر ایسے سویا ہوتا ہے کہ اس کو جگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ غریب آدمی، مزدور آدمی، اسے جگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو بڑے بڑے مالدار جن کے پاس دنیا کے بہترین بستر ہیں، وہ جب تک 2-3 گولیاں نیند کی نہ کھا لیں نیند ہی نہیں آتی، بلکہ کئی دفعہ تو گولیاں کھانے کے باوجود بھی نیند نہیں آتی۔ نیند کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ اب جب روح بے چین ہے، بے قرار ہے، پریشان ہے، تو اسے نیند کیسے آئے گی؟ اور یہ جو ممالک ہیں جہاں جسمانی ضرورت کی ہر چیز موجود ہے،
وہاں خودکشی کا تناسب بھی سب سے زیادہ ہے۔ حالانکہ غریب ملکوں میں جو تیسری دنیا ہے، غریب ممالک ہیں، آپ حضرات حیران ہوں گے کہ ان ممالک میں خودکشی کا رجحان بہت کم ہے۔ الحمدللہ پاکستان میں بھی اکا دکا واقعہ سننے میں آتا ہے خودکشی کا، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ان ممالک میں خودکشیاں زیادہ ہونی چاہیے کہ انسان پریشان ہے، غربت ہے، فقر و فاقہ ہے اور مسائل ہیں، لیکن غریب ممالک میں خودکشیاں کم ہیں۔ جہاں دنیا کی ہر سہولت موجود ہے وہاں خودکشیاں زیادہ ہوتی ہیں، بلکہ وہاں کی حکومتوں نے مجبور ہو کر تنگ آ کے اب تو باقاعدہ مرکز بنا دیے کہ بھئی آپ بلڈنگوں سے کودنے کے بجائے اور ٹرین کے نیچے آنے کے بجائے اگر کوئی مرنا چاہتا ہے تو اب سینٹر بنا دیے کہ یہاں آئے اور یہاں آ کے طریقے کے ساتھ مر جائے اور خودکشی کر لے، تاکہ نہ کوئی تفتیش ہو، نہ کوئی تحقیق ہو، نہ کوئی اور معاملات ہو۔ یعنی اتنا تنگ ہے وہاں کے لوگ اپنی زندگیوں سے، کیوں؟ اس لیے کہ روح بے قرار ہے، روح بے چین ہے، روح پریشان ہے، اور روح کو قرار ملتا ہے جب روح میں اللہ کی اطاعت آتی ہے، بندگی آتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہے پھر روح کو اطمینان ملتا ہے، دل کو سکون اور قرار ملتا ہے۔ تو قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ بظاہر تو روشنیاں ہیں، چمک دمک ہے، ہلا گلا ہے، کھیل و مستی ہے، یہ سب کچھ بظاہر ہے، اور یہ اندر کے غم کو دبانے کی کوشش ہے۔ جن علاقوں میں اندر کی دنیا جتنی زیادہ ویران ہوگی وہاں پر عیش و مستی کا سامان اتنا ہی زیادہ ہوگا، عیش و مستی کا سامان وہاں زیادہ ہوگا جہاں اندر کی دنیا ویران ہوگی، کیونکہ وہ اپنی ویرانی کو مٹانے کے لیے عارضی سہارے ڈھونڈے گا، بناوٹی سہارے ڈھونڈے گا، نائٹ کلب میں جائے گا، ناچے گا، گائے گا، ہلا گلا کرے گا، کیونکہ وہ اپنے اندر کے غم کو، اپنے اندر کے کرب اور تکلیف کو دبانا چاہتا ہے۔ تو جہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ بظاہر عیاشی زیادہ ہے، وہاں یہ یقینی بات ہے کہ اندر کی دنیا تاریک ہے، اندر کی دنیا ویران ہے، وہ اپنے اندر کے غم کو دبانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے اور اس کے لیے بناوٹی سہارے ڈھونڈ رہا ہے۔ تو ان جیسا بننے کی تمنا اور خواہش نہ کرنا۔ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا تسلط ہے، ان کا غلبہ ہے، یہ محض ایک دھوکہ ہے، یہ صرف جسم کی ضرورت کا انتظام ہے، جسم جو کہ عارضی ہے۔ انہیں تو چاہیے تھا کہ روح کی ضرورت کا انتظام کرتے، روح عارضی نہیں ہے۔ انسان کا جو جسم ہے یہ 50 60 70 سال کا ہوتا ہے، اس کی بس جسم کی عمر صرف اتنی ہے، لیکن روح کی عمر کروڑوں سال ہے۔ انسان کی روحیں اللہ نے ہزاروں لاکھوں سال پہلے پیدا کی، اور یہ روحیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ جنت میں جانے کے بعد یا جہنم میں جانے کے بعد بھی انسان کی روح کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو ہم نے ساری محنت اس جسم پہ کر دی جس کی عمر ہی 50 60 70 سال تھی، وہ روح جس نے ہزاروں لاکھوں سال سے جو ہے اور ابد الآباد تک وہ موجود رہے گی، اس روح کو سنوارنے اور سجانے کا کوئی انتظام نہ کیا۔ اسلامی تعلیمات، آسمانی تعلیمات کا موضوع انسان کی روح ہے جس نے ہمیشہ باقی رہنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔